کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کا تنازع وفاقی حکومت کو ہلانے لگا، گیم چینجر جماعت MQM کا راستے جدا کرنے پر غور۔ رابطہ کمیٹی نے ارکان قومی اسمبلی، وفاقی وزراء اور مشیروں سے استعفے طلب کر لیے۔ آصف زرداری کا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے اور رات میں ہی مثبت پیش رفت کا وعدہ کر لیا۔ گورنر کامران کسوری کا بھی خالد مقبول صدیقی کو فون، لیگی رہنما سعد رفیق، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ کا بھی رابطہ۔ کراچی اور حیدرآباد میں اتوار کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، سنسنی برقرار۔ سیکیورٹی الرٹ پر سندھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشاورت۔ سندھ حکومت الیکشن کمیشن کے حکم پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا پیغام، بلدیاتی انتخابات روکنے کے لیے کوئی آرڈیننس لائے جانے کا علم نہیں۔ حلقہ بندیوں پر MQM کے تحفظات کی وجہ سے نوٹیفیکیشن واپس لینا آئینی حق تھا۔ شرجیل انعام میمن کا موقف۔ سندھ حکومت کا بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن مسترد، الیکشن کمیشن نے شیڈیول مؤخر کرنے سے انکار کر دیا۔ وزارت داخلہ کو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز تعینات کرنے کی ہدایت، پولنگ کے لیے سامان کی ترسیل بھی جاری۔ انتخابی ادارے نے واضح کر دیا کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سرکاری کالجز اور اسکولوں میں آج تعطیل کا اعلان۔ کراچی اور حیدرآباد کے شہری بلدیاتی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ووٹ کی طاقت سے ثابت کر دیں کہ دور بدل چکا۔ PTI سربراہ عمران خان کا ویڈیو پیغام، بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی کوششوں پر تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج۔ PTI رہنماؤں نے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کر کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے MKM کو پیپلز پارٹی کا جونیئر پارٹنر قرار دیا۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر گورنر پنجاب فیصلہ نہ کر سکے، وزیر اعلیٰ کی سمری پر دستخط کے لیے 24 گھنٹے باقی۔ بلیغ الرحمان نے اسمبلی توڑنا مشکل عمل قرار دے دیا۔ نگران سیٹ اپ کے قیام کے بعد 90 دن میں الیکشن ہوئے تو بات رمضان تک پہنچ جائے گی۔ عطا اللہ تارڑ نے نون لیگ کو انتخابات کے لیے تیار قرار دے دیا۔ مریم نواز کی 10 روز میں وطن واپسی کا دعویٰ۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر حوالے سے متحرک ہے اور بالکل ہماری الیکشن کی بھی بالکل تیاری ہوگی اور الیکشن میں بھی ہم بالکل جانے کو تیار ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو یا اس سے پہلے اگر پنجاب کے گورنر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کر دیں تو اس کے فوراً بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ PTI کا گورنر پنجاب سے فوری طور پر اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی جلد تحلیل کرنے کی تیاریاں۔ 2 صوبوں کی بجائے پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں، فواد چودھری کا مشورہ۔ حکومت کو عام انتخابات کے فریم ورک کی تیاری کے لیے مل بیٹھنے کی پیشکش۔ تحریک انصاف پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف انیکشن۔ پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے والے فیصل فاروق چیمہ اور مومنہ وحید ذاتی حیثیت میں چیئرمین کے سامنے طلب، دونوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی اسپیشل GIT آج رات دبئی روانہ ہوگی۔ دبئی میں 1 ہفتے انکوائری کے بعد GIT کینیا جائے گی۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی اماراتی صدر سے ملاقات میں سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت، انسانی اسمگلنگ کے خاتمے، معلومات کے تبادلے اور سفارتی اکیڈمیوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ IMF نے سال 2023 عالمی معیشت کے لیے مشکل ترین سال قرار دے دیا۔ کساد بازاری کے باعث شرح نمو 2.7% رہنے کی توقع۔ سربراہ IMF کرسٹالینا جارجیا نے خبردار کر دیا، امریکہ اور چین میں کمزور اقتصادی سرگرمیوں کے باعث منفی اثرات پھیلیں گے۔ لاہور میں 2 ہفتے بعد آٹے کا بحران تھمنے لگا، سیلز پوائنٹس پر رش میں کمی، 10 کلو تھیلے کی 648 روپے میں فراہمی پر شہری مطمئن۔ پشاور میں برق رفتار اڑان بھرنے والے آٹے کی سست رفتار واپسی، 20 کلو تھیلے کی قیمت 1000 روپے بڑھائی گئی، صرف 300 روپے کمی ہوئی۔ اسلام آباد کے سستے بازار کم قیمت آٹا فراہم کرنے میں ناکام، 20 کلو کا تھیلا 1295 روپے میں فروخت۔ مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ غریب عوام تو آٹے کے لیے ترس رہا ہے۔ ادھر آٹا آتا ہے سستا آٹا تو ادھر لائنیں لگ جاتی ہے، لیڈیز بھی آ جاتی ہے، بارش بھی ہوتا ہے، اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگوں کو آٹا مل جاتا ہے، آدھے کو نہیں ملتا ہے۔ لاہور طبقہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اوپر مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ گوشت تو دور کی بات ہے، اس طرف تو لوگوں کا رجحان جاتا ہے۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بری خبر، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 4 روپے 49 پیسے فی یونٹ
महंगी 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों की बिजली 1 रुपए 49 पैसे बढ़ेगी। नेपरा ने फैसला सुना दिया। किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ कराची के शहरियों को ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाए। कराची में पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से सीवीओ तक बसें दौड़ने लगी। माहौल दोस्त बस सर्विस का मकसद शहरियों को सस्ती और मयारी तफरीह फराहम करना है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में बड़े सक्शंस पंप्स ने गैस की लोड शेडिंग बेअसर कर दी। बड़े होटल्स पर पंप लगाकर गैस हासिल करना मामूल बन गया। गैस ना मिलने पर घरेलू सारिफीन परेशानी में मुब्तला। कराची पुलिस की बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी। लियाकताबाद सुपर मार्केट से दुकानदारों से दरियां और चांदनियां छीन कर ले गए। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। दुकानदारों ने एहतजाजन कारोबार बंद कर दिया। सयाहती मुकामात पर शदीद बर्फबारी में दर्जनों सयाह फंस कर रह गए। सवात में बर्फ से ढके रास्तों से फंसने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। बालाकोट में भारी मशीनरी रास्ते साफ करने में मसरूफ। दिन भर बर्फ पोश रास्तों पर बड़ी गाड़ियों के इंजन भी ठंडे पड़ते रहे। मानसेरा में भी हर शे ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में 3 रोज से जारी बर्फबारी से ज़मीनी राब्ते कट गए। हज़ारों अफराद घरों में महसूस। क्वेटा में खून जमा देने वाली सर्दी ने जहां भी पानी नजर आया बर्फ बना दिया। सड़कों और गलियों में हर तरफ बर्फ जम गई। गैस पाइपलाइंस भी मुंजमद। कल्लात में पारा नुक्ता अंजमात से गिर जाने पर बर्फ के ढेले हर जानिब फैल गए। बलाई इलाका जात, सवात, मालम जब्बा, कालाम और आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शहर कायद में ठंडी और गर्दालूद हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया। गुज़श्ता रात मौसम की सबसे ज़्यादा सर्दी। पारा 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता रहा। सर्दी की लहर का सिलसिला 16 जनवरी तक जारी रहेगा। गर्दालूद हवा की शिद्दत कम होने की पेशगोई। तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बाद अफगान तालिबात पाकिस्तान का रुख करने लगी। पेशावर के स्कूलों में बड़ी तादाद में दाखिले। OIC की तरफ से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी खत्म करने का मशवरा। अफगान तालिबान ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर एक और सीरीज हार गई। न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे 2 विकेटों से जीतकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ग्लेन फिलिप्स की आखिरी ओवर्स में 63 रन की धुआंधार इनिंग्स। डेविड कॉनवे 52 और केम विलियमसन 53 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ दे दिया। कप्तान बाबर आजम 4 और शान मसूद 0 पर आउट। फखर जमान की शानदार सेंचुरी। मोहम्मद रिजवान ने 70 रन जोड़े।